یہ پاکستان میں تقریباً 13-14 دن جماعت اسلامی کا دھرنا رہا ہے اور داد کے مستحق ہیں اور مبارکباد کے مستحق ہیں حافظ نعیم الرحمن صاحب اور ان کی پوری ٹیم اور تمام دھرنے کے شرکا، جو کہ پرامن دھرنا رہا اور 5 ٹائم جماعت نماز ذکر و اذکار تسبیحاں جو ہوتی رہی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جو ان کے مذاکرات تھے، جو ان کے معاہدے تھے، وہ کامیاب ہو گئے۔ اب یہ حکومتی لوگوں کا ان کے پاس آنا اور ان کا مطالبات ان کے آگے رکھنا، ان کا قبول کرنا، دھرنا ختم کرنا، اب ہوگا کیا؟ اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سوال کیا تھا اپنے صحابہ کرام سے، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو حکمرانی ہے یہ شہد سے زیادہ شیریں ہوتی ہے۔ جو حکمرانی ہے، جو بادشاہت ہے، یہ شہد سے زیادہ شیریں ہوتی ہے، اور جو حکمرانی ہے یہ اس کے بے شمار فائدے ہیں، لیکن جو عدل و انصاف ہے، جو اپنے وعدے پورے کرنا ہے عوام کے ساتھ، وہ بال سے زیادہ بریک ہے کہ حکمرانی شہد سے زیادہ شیریں، حکومت عہدہ اس کا بہترین کوئی اور نعم البدل نہیں ہے، لیکن جو وعدے کر کے آپ اس عہدے پہ آئے ہو ان کو پورے کرنا یہ بہت مشکل کام ہے، یہ بال سے زیادہ بریک ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم ہم سے عرض کی، تو سرکار دو عالم فرمایا صدقنا اے عمر، تو نے ٹھیک کہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ان کا معاہدہ ہوا ہے، اب آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ وہ حکومتی لوگ کہتے ہیں کہ ان کا معاہدہ ہے یا ان کا مشن ہے، اور حکومت والے کہتے ہیں کہ ہمارا یہ ایجنڈا ہے۔ جو وعدے عوام سے ان لوگوں نے کیے تھے وہ تو انہوں نے پورے کیے نہیں ہیں، اور آج تک جتنے بھی دھرنے ہوئے ہیں کوئی دھرنا ایسا نہیں ہے جس پہ مذاکرات 100% پورے کیے ہوں حکومت نے۔ اور یہ جو دھرنا ہوتا ہے، دھرنا ہر پارٹی دیتی ہے۔ آج جو حکمران ہیں، پچھلی حکومت میں انہوں نے دھرنا دیا تھا، اب جو پچھلی حکومت تھی وہ ان کی حکومت میں دھرنا دیا تھا۔ نام لیتے ہیں عوام کا کہ عوام پس رہی ہے، عوام پس رہی ہے، لیکن یہ ایک نئی جماعت ہے، ان کو کبھی موقع نہیں ملا، ان کے بارے میں ہم کوئی کومنٹس نہیں کر سکتے۔ بہرحال ان کا دھرنا، ان کا نظم و ضبط جو بہت اچھا رہا، لیکن یہ جو پاکستان ہے یہ اسلام کے نام پہ بنا گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کو آنچ نہیں ہے، یہ کبھی مٹے گا نہیں، یہ اس کا نام نشان ختم نہیں ہوگا، لیکن اس کو مٹانے والے، اس کو برباد کرنے والے، ان کا انجام بہت برا ہوگا۔ اگر میرے اللہ نے چاہا انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا۔ جو حال ابرا کے لشکر کا ہوا تھا، جو ابرا کا لشکر آ رہا تھا خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے، پھر اوپر سے ابابیل آئے، جو حال ابرا کے لشکر کا ہوا تھا وہی حال ان لوگوں کا ہوگا جو پاکستان کے لیے برا سوچتے ہیں، جو پاکستان کو اندرونی طور پہ کھا رہے ہیں۔ لیکن ہمیں ایک اچھی امید رکھنی چاہیے کہ جو بھی حکومت آتی ہے کوشش تو وہ کرتی ہوگی کہ ہم عوام کو ریلیف دیں، لیکن جو چیز ہمیں نظر آتی ہے ہو سکتا ہے عوام ان کے لیے وہ مشکل ہو،
یا ہمارے لیے کہنا آسان ہو، ان کے لیے کرنا مشکل ہو۔ بہرحال بہت اچھا دھرنا رہا۔ میں دھرنے کی مبارکباد کے لیے، دھرنے کی دعوت کے لیے خوش ہو کے ان کو مبارکباد دینے کے لیے یہ تھوڑی سی ویڈیو بنائی ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ ان کے مطالبات پورے کرے، اور اس میں پورے پاکستان کی بھلائی ہے۔ میں نہیں، میرے جیسے لاکھوں لوگ ہیں جو دھرنے میں شریک نہیں ہوئے، لیکن ان کی دعائیں جماعت اسلامی کے ساتھ تھیں، حافظ نعیم الرحمان صاحب کے ساتھ تھیں، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کے مشن میں کامیابی عطا فرمائے۔ لیکن لگتا نہیں ہے، آج تک ایسے حالات آئے نہیں ہیں کہ کوئی دھرنے کے مذاکرات کوئی 100% پورے ہوئے ہوں، وقتی طور پہ ٹال مٹول کر دیتے ہیں۔ ان کے اپنے معاملات ہوتے ہیں، ملکی معاملات کو دیکھنا کوئی آسان کام تو نہیں ہوتا۔ لیکن یہ پاکستان جو ہے، اس کو بلندی ملے گی، سرداری ملے گی، پوری دنیا کے فیصلے پاکستان میں ہوں گے۔ UN ہو کیا، IMF کیا، جتنے بھی بڑے بڑے ادارے ہیں وہ پاکستان کی ہاں اور نہ میں اپنے فیصلے کریں گے۔ پاکستان کا اقبال بلند ہوگا، پاکستان کا جو سب جھنڈا ہے یہ پوری دنیا پہ لہرائے گا، اسلامیستان اس کا نام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی محب الوطن بنائے۔ لیکن یہاں پہ جاتے جاتے آخر میں ایک افسوس والی بات یہ کروں گا کہ آج سے 20-25 سال پہلے جو نوجوان جھنڈیاں لگا کے، پرچم لگا کے، جھنڈے لگا کے اپنے گھروں کو سجاتے تھے پورا مہینہ اگست کا، آج وہ نوجوان پاکستان میں رہنا پسند نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں ہم اپنی تعلیم مکمل کریں، پاکستان سے باہر جائیں۔ وہ بچے جن کے والدین نے قربانیاں دے کر گوروں سے آزادی لی، آج انہی کے پوتے، انہی کے نواسے پھر گوروں کی غلامی کے لیے واپس جا رہے ہیں۔ یہ سوالیہ نشان ہے میرے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔